اور ہمیں بھی ان کی اس نیک عمل کو تقلید کے طور پر اپنے عمل میں لانے کی مولا توفیق عطا فرمائے۔ سب سے اہم موڑ ہے یہ زندگی کا، جس کو دنیا میں صرف دین اسلام نے اہمیت عطا فرمائی۔ اسلام کے پہلے ادوار میں یا اس کے بعد دیگر مذاہب میں اس کو 0 پوائنٹ پر رکھا گیا، لیکن دین اسلام نے اس چیز کو زندگی کا سب سے اہم موڑ قرار دیا، کیونکہ لوگ اسے طبیعت کے بہلانے کی چیز سمجھتے تھے، لوگ اسے ایک طبعی لذت محسوس کرتے تھے اور اسے رسماً ایسے ٹال دینے کی کوشش بازاروں میں، میلوں جھمیلوں میں اپنی پسند کی چیزیں خرید لی گئی اور اس کے بعد پھر انہیں دھکے دے کر کے کچھ روز کے بعد گلی کوچوں میں پھٹکنے پر مجبور کیا گیا۔ یعنی ان رشتوں کی کوئی اہمیت نہیں تھی، ان کو کوئی وقار کی نگاہ سے دیکھنے والا دور دور تک نظر نہیں آ رہا تھا، اور ان رشتوں کو اہمیت دینا تو بہت دور کی باتیں ہیں۔ عورت کو اس زمین پر انسان ماننے سے بھی انکار کر دیا گیا تھا، اور یہ بتانے کی کوشش کی گئی تھی کہ یہ معذاللہ طبیعت بہلانے کی ایک چیز ہے جو دنیا میں بھیجی گئی ہے، باقی اسے وہ اہمیت نہیں دی جائے گی جو کہ ہم اولادوں کو دیا کرتے ہیں، نہ اسے جائیداد میں، نہ اسے رشتوں میں، نہ اسے گھر بار میں، کسی چیز میں بھی ہم برابر کا حصے دار نہیں کر سکتے، نہ اسے ہم کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے کر سکتے ہیں۔ دین اسلام میں آنے کے بعد اس باطل عقائد پر بیگ لگا دیا، اور یہ مرہوس سوچیں جو پنپ رہی تھی ان کو کان کوٹھریوں کے حوالے اسلام نے کر کے انہیں جوتوں چپلوں طرح جہالت کی رسموں کو کچل کر کے دین اسلام نے اس دنیا میں پہلا نعرہ لگایا جسے اس رشتے کو اہمیت دی گئی، اور میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ تم اسے صرف طبیعت کے بہلانے کی چیز کہہ رہے ہو، میں بتائے دیتا ہوں نکاح تو آدھا ایمان ہے۔ میں اسے اہمیت کے طور پر بتائے دیتا ہوں کہ نکاح آدھا دین ہے، یعنی اب تک کے بندہ دینی معاملات میں انکمپلیٹ تھا، لیکن نکاح کرنے کے بعد اب وہ اپنے دین میں کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اب تک وہ ایمان میں انکمپلیٹ تھا، لیکن نکاح کرنے کے بعد اب اس کا ایمان کمپلیٹ ہو چکا ہے، اور صرف اس سے اعلان کے طور پر پیغمبر نے نہیں رکھا، بلکہ اس قانون کے اعلان سے پہلے قانون کا اعلان کتنی عمر میں کیا گیا؟ 40 سال سے شروعات ہے نا، اعلان نبوت 40 سال، شروعات 40 سال سے ہے۔ جتنے بھی قانون آ رہے ہیں وہ 40 سال کے بعد ہیں، لیکن کریم پیغمبر نے 25 سال کی عمر میں خود نکاح فرما کے اعلان فرما دیا، اسے معمولی نہ سمجھنا، یہ تمہارے پیغمبر کی سنت ہے۔ یعنی جسے دنیا صرف طبعی لذت کے طور پر استعمال کر رہی تھی اور اسے رشتوں کا نام نہیں دیا جا رہا تھا، بھائی رشتے نہیں دیے جائیں گے تو عورت نہ وہ صحیح طور پر بہن بن سکتی ہے، نہ ماں بن سکتی ہے، نہ اسے بیوی کا رتبہ مل سکتا ہے، نہ اسے جائیداد میں حصہ دیا جا سکتا ہے۔ لیکن دین اسلام نے قانون دینے سے پہلے 25 سال کی عمر میں پیغمبر نے 2 شوہروں سے بیوہ خاتون حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو صرف انہیں سہاگن کی چوڑیاں ہی نہیں عطا فرمائی، صرف محبوبہ کا سیج ہی نہیں عطا فرمایا، بلکہ اس بیوہ خاتون کو پورے مسلمانوں کی ماں ہونے کا شرف صبح قیامت تک عطا فرما دیا، اور دنیا کو یہ اعلان کر کے بتا دیا کہ وہ دنیا کے اور مذاہب ہیں جہاں قانون پہلے ہوتا ہے، عمل کا کہیں دور دور تک پتہ نہیں ہوتا ہے،
یہ دین اسلام ہے، یہاں عمل پہلے ملے گا، اعلان بعد میں ملے گا۔ دنیا کو قانون بعد میں، پیغمبر کی سیرت میں عمل پہلے، پانی پینے کا طریقہ بعد میں بتایا جائے گا، پیغمبر پہلے پی کر بتائیں گے۔ پیٹ پر پتھر باندھنے، غربت کی زندگی گزارنے کا عمل امت کو بعد میں دیا جائے گا، پیغمبر خود اپنے شکم پر پتھر باندھ کر کے اس غربت کی زندگی کو گزار کر قوم کو بتائیں گے۔ وہ 40 روز تک چولہے میں آگ جلنے کی نوبت نہ آئے، کاشانے میں غربت کا ماحول، یہ حصہ اپنے اندر پہلے رکھیں گے، پھر قوم میں بعد میں یہ قانون کے طور پر جائے گا۔ ایسے ہی نبی نے عمل پہلے کیا، قانون بعد میں دیا، اور دنیا کے منہ پر یہ اسلام کا ایک کھلا ہوا چیلنج اور تماچا تھا کہ تم نے جسے طبیعت بہلانے کی چیز مانی تھی، اسلام نے تو مجھے رشتوں کا درجہ عطا کر دیا، اسے رشتوں کا درجہ عطا کر دیا۔ بڑا فخر کیا گیا تھا بیٹوں کی ذات پر، بہت ہی زیادہ سینے تان کر کے اور گردن اونچی کر کے لوگوں نے بیٹوں کی پیدائش پر مبارکبادیں دی تھی، لیکن پیغمبر نے اس رشتے کو اپنانے کے بعد سب سے پہلے کاشانے میں نبی کے یہاں بیٹی کی آمد ہوتی ہے۔ سب سے پہلے بیٹی کی آمد۔ اچھا، مکہ والے 25 سال تک نبی کو اتنا مان چکے تھے کہ اندر خسر چل رہا تھا، لیکن کچھ کہہ نہیں پا رہے۔ بھائی ساری دشمنیاں تو 40 سال کے بعد نمایاں ہوئی نا، اور وہ بھی حقیقی نہیں، ان کی طبعی دشمنی تھی۔ دشمنی حقیقت میں وہ ہے کہ آدمی دشمنی کے لائق ہو، لیکن یہاں نبی کی طرف سے کوئی معاملہ نہیں تھا، یہ طبیعت کی من گھڑت اناد اور انا کی باتیں چل رہی تھی، جو بعد میں رفتہ رفتہ توبہ کر کے وہ بھی دامن اسلام میں آئے، بھلے ہی وقت گزرنے کے بعد آئے، لیکن آئے۔ تو 25 سال تک نبی کو انہوں نے اپنے سگے بیٹوں سے زیادہ مان کر کے اور یہ اعلان کر دیا تھا کہ اے مسیحا، ہم اپنی آنکھوں کا دیکھنا تو انکار کر سکتے ہیں، آپ کی زبان سے نکلے ہوئے کلموں کا انکار نہیں کر سکتے۔ ہم اپنے دیکھنے کا انکار کر سکتے ہیں، آپ کی باتوں کا انکار نہیں کر سکتے۔ تو 25 سال تک زبردست طریقے پر مکہ والوں نے حکم بھی مانا، فیصل بھی مانا، اپنا پیشوا بھی مانا، اپنا رہبر بھی مانا، اپنی امانتیں اٹھا کر مکہ والوں نے نبی کے پاس رکھی اور انہیں امانتوں کا امین قرار دیا، اور یہ کہا کہ آج تک ہم نے آپ کی زبان سے جھوٹ نہیں سنا، آج تک ہم نے آپ کو خیانت کرتے نہیں پایا، ہم نے غلط جگہوں پر آپ کو قدم لے جاتے نہیں دیکھا، یعنی آپ کے وجود میں ہم نے کوئی کمی نہیں پائی۔ کیسے کمی پاتے؟ جب جبریل یہ بول چکے ہو، آفا کہا گردیدہ سیر پتا حسیدہ بسیار خوبتیدہ لیکن تو چیزیں دی گئی، سرکار میں نے تو زمین کے ساتھوں طبق کو چھان مارا، آسمان کے ساتھوں طبق کا کونا کونا دیکھ ڈالا، لیکن آقا جیسا آپ کا تلوہ ہے ایسا کسی کا جلوہ نہیں دیکھا، آپ کی ذات لاجواب ہے، آپ بے مثل بے مثال ہے۔ تو مکہ والے 25 سال تک لٹوں کی طرح نبی کے گرد رقص کر رہے تھے، اب نبی نے ان کے قانون کے خلاف عمل کر دیا۔ اچھا، نبی کو یہ حکم ہے، ابھی آپ ان کو کچھ نہیں بتائیں گے کہ آپ ہیں کون، یہ پوشیدہ رکھنے کا حکم تھا۔ اسی سے کچھ لوگ دھوکہ کھا گئے کہ حضرت عیسیٰ تو پیدا ہوتے ہی نبوت کا اعلان کر رہے ہیں، ہمارے نبی 40 سال کے بعد، تو ماذ اللہ حضرت عیسیٰ کا مرتبہ بڑا ہو گیا، نبی کا مرتبہ کم ہو گیا، ماذ اللہ۔ یہ بات سمجھنے کی ہے۔ 40 سال تک رب نے اپنے محبوب کو خاموش رہنے کا حکم دیا، اب نبی خاموش زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ کمال یہ نہیں کہ خود کہو میں کون ہوں، کمال تو یہ ہے کہ پتھر بول دے کہ تم کون ہو، کمال تو یہ ہے کہ درخت بول دے کہ آپ کون ہو، کمال تو یہ ہے کہ پہاڑوں کی وادیاں بولے کہ آپ کون ہے، کمال تو یہ ہے کہ جانور بولے آپ کون ہے، کمال تو یہ ہے کہ اپنے گرجا گھر میں نستورہ راہب یہ بول دے کہ اس درخت کے نیچے اے ابو طالب کوئی اور نہیں، آخری پیغمبر بیٹھے ہوئے ہیں، نبیوں کے امام بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو کمال یہ نہیں
تعریف و توصیف کرنے پر مجبور ہو تو نبی کو 40 سال تک خاموش رکھا گیا۔ مطلب یہ ہے کہ 23 سال تبلیغ کا دور، 40 سال خاموشی کا دور، مکہ والے 40 سال تک جس نبی کی تعریف کرتے رہے، اب 23 سال میں معاذ اللہ اگر جھوٹے کہیں گے تو خود جھوٹے ہو جائیں گے، کیونکہ صداقت کی عمر زیادہ ہے، کذب کی عمر کم ہے، اور تم جب زیادہ میں ان کو مان چکے ہو تب کم عرصے میں انکار نہیں کر سکتے۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد بابل سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مذہب اسلام۔ اب تقریر شروع کر رہے ہیں، آپ گھبرائیے گا نہیں، موڑ آ رہا ہے انشاءاللہ۔ یہ تو کچھ ایسے بنیادی چیزیں ہیں، تھوڑا زور زور سے اسٹارٹنگ میں بول دیں تاکہ جو لوگ مونگپھلی کھانے کے بھاگ کے وہ لوگ آ جائیں کہ کچھ ہو رہا ہے، کھا رکھا ہے۔ مولانا زور زور سے بول رہے ہیں تو بنیادی چیز آپ سمجھیں کہ نبی 40 سال تک خاموش رہے۔ 25 سال کی عمر میں آپ نے مکہ والوں کے خلاف ایک بھیانک کام کر ڈالا ان کے اعتبار سے، کیونکہ ان کے یہاں یہ معاملہ تھا کہ اگر کوئی عورت شادی کے بعد اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، وہ شوہر چلا گیا دنیا سے، تو اس عورت کو دوشی اور پاپی مانا جاتا تھا کہ تو پاپن ابھاگر تھی، تیری وجہ سے تیرا آدمی مر گیا۔ تو قوم اسے اس غریب عورت کو سزا دیتی تھی اور پہاڑوں کی وادیوں میں کالی کوٹھری میں لے جا کر کے 40 روز کے لیے قید و بند کی مصیبتیں جھیلنے پر اس غریب عورت کو مجبور کیا جاتا تھا۔ بہت سی تو اسی میں مر جاتی اور جو بدقسمتی سے بچ جاتی انہیں نکال کر اونٹ کی ننگی پیٹھ پر ننگے سر بٹھا کر پورے مکہ کے گلی کوچوں میں گھمایا جاتا اور اس کے دامن میں اونٹ کا گوبر ڈالا جاتا اور پیچھے سے تالیاں اور سیٹیاں بجتی، چپل اور پتھر برستے، پاپن ہے، ابھاگر ہے، خبردار کوئی چہرہ نہیں دیکھے گا۔ یہ ساری منحوس رسمیں اس دور میں جاری تھی۔ جو لوگ اپنی طبیعت پر عمل کر رہے تھے، آزادانہ زندگی گزارنے کا ناپاک نعرہ بلند کر رہے تھے، تو پیغمبر نے سب سے پہلے، ابھی تو اعلان نبوت نہیں ہوا، 25 سال کی عمر میں مکہ والوں کے اس بھیانک ماحول میں ایک ایسا کام کیا جو شاید کہ نبی کے سوا کوئی دوسرا اگر کر دیتا تو مکہ والے زندہ نگل جاتے۔ نبی کے علاوہ جو کہ 25 سال اس قدر مان چکے تھے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ بھائی عام لوگوں کا چہرہ اور ہے، مصطفیٰ کا چہرہ تو پھر اور ہے۔ جب صدیق جیسے جانثار بھر نگاہ پوری زندگی نبی کا چہرہ نہ دیکھ سکے، اس طرح جلال نبوت، وقار نبوت، وہ رکھے والدہا کی چمک، مصطفیٰ جان رحمت، تو اب مکہ والے کیوں نہ مبہوت ہو، وہ سب کے سب گرویدہ، سب پیچھے پیچھے چلنے والے لوگ۔ نبی نے اعلان فرمایا میں نکاح کرنے جا رہا ہوں۔ مکہ والوں نے کہا کہیے تو منتخب حسن آپ کے قدموں میں نچھاور کر دے۔ دنیا کے حسین سے حسین چہرے اگر آپ اشارہ کر دے تو ہم آپ کے قدموں میں ڈالنے کے لیے تیار ہیں۔ 25 سال کی عمر جوانی کی اور ابھی کنوارے پن کی عمر ہے، نبی کی ابھی کہیں شادی نہیں ہوئی، کنوارے پن کی عمر میں۔ تو مکہ والوں نے کہا آپ اگر کہیں تو دنیا کے منتخب چہرے آپ کے قدموں میں ڈال دے، آپ صرف اشارہ تو کریں۔ میرے قریب آقا نے ارشاد فرمایا وہ کام کرنے جا رہا ہوں جو آج سے نہیں قیامت تک دنیا کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائے گی۔ اب اچانک یہ ہوا، ادھر سے ورقہ بن نوفل، ادھر سے سرکار کے چچا ابو طالب خطبہ پڑھا جا رہا ہے، اور اچانک یہ جملہ پورے مکہ میں گونجتا ہے کہ خدیجہ بنت خویلد کو عبداللہ کے بیٹے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم اپنے جملے میں کہہ رہے ہیں، انہوں نے اپنے جملے میں کہا، حضرت عبداللہ کے بیٹے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عقد میں حضرت خدیجہ بنت خویلد کو دیا گیا۔
اب جب یہ نام آیا تو پورے مکہ کی زبانیں گم ہو گئی کہ یہ کیا کر دیا انہوں نے۔ خدیجہ تو ایک شوہر سے نہیں دو شوہر اس کے تھے، یعنی ایک سے شادی ہوئی وہ دنیا سے چلے گئے، پھر دوسری شادی ہوئی وہ بھی دنیا سے چلے گئے۔ انہوں نے دو شوہروں سے بیوہ سے نکاح کا اعلان کیوں کر دیا؟ یہ نام پورے مکہ میں گلی کوچوں میں گونج رہا تھا، لیکن مصطفیٰ جان رحمت نے اعلان فرمایا او مکہ والوں، یہ اچانک کی باتیں نہیں ہے، اس پر تعجب نہ کرنا، میں نے جو کام کیا ہے یہ صبح قیامت تک ہر بیوہ کا سر فخر سے اونچا رہے گا کہ بیوہ کسی عام آدمی کی بیوی نہیں بنی ہے بلکہ نبیوں کے امام کی بیوی بن چکی ہے۔ خاتم النبیین کی زوجیت میں بیوہ خاتون کو شامل کیا جا چکا ہے۔ اب آپس میں کچھ خسر ہو رہی کہ بھائی غلط کیا ہے، کسی نے کہا جا کر کے پوچھو، کہا چپ رہو تو بھی ہمار تو نہیں ہے۔ اب یہ ہے پوچھ نہیں سکتے ہیں لیکن پھر بھی غلط کیا ہے، انہوں نے نہیں کرنا چاہیے۔ باپ داداؤں کی 100-200 سال سے رسمیں چل رہی ہیں، اس پر انہوں نے ذرا بھی نہیں سوچا، توڑ دیا قانون۔ چلو ٹھیک ہے، جیسے تیسے صبر کرو، اب مان لیے ہو تو پھر مان لیے ہو، کیا کرو گے؟ لیکن اب دیکھنا کہ شادی کے بعد ان کی نسل کیسے چلتی ہے۔ بیٹا ہوگا پالے کے بیٹی ہوگی تو کیا ہماری جاہلیت کی رسموں کے اعتبار سے یہ زندہ دفن کرتے ہیں کہ نہیں؟ یہ مکہ والوں میں ایک انتظار تھا کہ دیکھتے ہیں بیٹا ہوتا یا بیٹی ہوتی ہے۔ اگر بیٹی ہوئی تو یہ ہمارے رسم و ہمارے بنائے ہوئے قانون کے اعتبار سے بیٹی کو دفن کرتے ہیں کہ نہیں، زندہ اس کا گلا گھونٹتے ہیں کہ نہیں۔ لیکن رب کا کرم دیکھو، امت پر رحم دیکھو، بندوں پر کرم کی بارشیں دیکھو۔ مصطفیٰ جان رحمت کے گھر ایک دن خدیجہ کی گود میں کلکاری گونجی، لوگوں نے مبارکباد دی، راکائے کائنات کا شانے پر حاضر ہوئے تو بیٹی کی آمد ہو چکی تھی۔ اب مکہ والے انتظار کر رہے کہ بس صبر کرو، رات کی تاریکی میں یہ دفن کر دیں گے۔ لیکن پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ جو لوح محفوظ کو نبی پڑھ رہا ہو وہ دلوں کے بھید کیوں نہیں جانے گا؟ ارشاد فرمایا نبی نے، او غلط گمان پالنے والوں کان کھول کر سن لو، بیٹی زحمت نہیں ہے، تمہارے آنگنوں کی رحمت ہے۔ بیٹی تمہارے گھر کا وقار ہے، تمہاری آبرو ہے۔ اس چہکتی ہوئی چڑیا کو خاموش نہیں کیا جائے گا بلکہ اسے کھلا آنگن، کھلا موسم دے کر کے پروان چڑھایا جائے گا۔ اور نبی نے بیٹی کو پالنا شروع کر دیا۔ اچھا، مکہ والے بہت کچھ چیمی گویا کیے لیکن ابھی بھی کسی میں ہمت نہیں تھی کہ نبی سے جا کر بات کر لے کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں۔ تو کہا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے بھائی، مانے ہو بات سامنے ہو نہیں پا رہی ہے تو ایک بیٹی ہے، چل جائے کہ دلال تو بھائی پہلی اولاد کی ہوتی ہی ہے، لیکن دوسری آئے گی تو یہ ضرور دفن کر دیں گے۔ دو بیٹیوں کا جو ہے داماد اپنے اوپر برداشت کرنا یہ کوئی جو ہے بہت برداشت والی چیز نہیں ہے۔ دوسری بیٹی ہوگی تو مار دیں گے، کون دو دماد بنائے گا؟ کیونکہ اس دور میں دماد بنانے کو اپنی انسلٹی سمجھتے تھے، بے عزتی سمجھتے تھے، اور ہم اپنی گردن کسی کے آگے نہیں جھکا سکتے ہیں، ہمیشہ یہ گردن اکڑی رہے گی۔ زمین پر چلتے بھی تو اکڑ کر، گفتگو ہوتی تو اکڑ کر، لوگوں سے دھکے مکے بھی اسی فخر کے لحاظ میں، لوگوں سے مار پیٹ گالی گلوچ بھی اسی فخر کے لحاظ میں۔ یہ تو نبی نے آ کر کے ان رسموں کو اپنے قدموں تلے رون دیا اور کہا جو بلند ہونا چاہتا ہے وہ گردن اٹھا کر نہیں، جتنا جھکے گا اتنا بلند کر دیا جائے گا، جتنا جھکتا جائے گا اسے اتنی بلندی ملتی جائے گی۔ تو آقا کائنات کے یہاں رب کا کرم دیکھو، دوسری بیٹی نے بھی آنکھیں کھول دی، دوسری بیٹی نے بھی آنکھیں کھول دی۔ نبی کے یہاں دوسری بیٹی کی آمد ہوئی۔
اب مکہ والے بالکل انتظار میں تھے کہ معاذ اللہ نبی اس چیز کو ختم کر دیں گے، اسے زندہ دفن کر دیں گے۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ ان رشتوں کو سب سے بڑی اہمیت دینے کے لیے پیغمبر نے دنیا میں قدم رکھا ہے، اور قوم کے درمیان جو اس نکاح کو، ان اولاد کے رشتوں کو، جو بیٹیوں کو عزت و مقام، جو ایک قانون زندگی کے طور پر آنے والا ہے، وہ دین اسلام ہی واحد مذہب ہے جس نے اس دنیا میں آنے کے بعد دنیا کی جہالت کی رسموں کو پیچھے چھوڑا اور ایک الگ قانون بنا کر کے وہ زندگی عطا کر دی اور اعلان کر دیا کہ ترقی یہ نہیں کہ تم جیتے جی جہنمی ہو جاؤ، ترقی یہ ہے کہ تمہیں زندگی ہی میں جنت کی بشارت عطا کر دی جائے۔ ترقی یہ نہیں کہ تم کسی کو پیس کر کے، کسی کو روٹ کر کے، دبا کر کے بڑھ جاؤ، نہ ترقی تو یہ ہے کہ تم جس گلی سے گزرو غریبوں کے بھی ہاتھ اٹھ کر تیرے لیے دعاؤں کے چند کلمے نکل جائے۔ حقیقت میں ترقی یہ ہے، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیا۔ اب مکہ والے خسر کر رہے ہیں کہ بھائی مار دیں گے، انتظار کرو، آج نہیں تو کل مار دیں گے، دوسری بیٹی کو رات کی تاریکی میں دفن کر دیں گے۔ لیکن میرے قریب آقا نے ارشاد فرمایا، او مکہ والوں کان کھول کر کے سن لو، بیٹیوں کے مارنے کا معاملہ تم نے جو اب تک اتیاچار کیا، ظلم کیا اور زندہ دفن کر کے ظلم کی ایک ناپاک داستان رقم کی، کان کھول کر کے سن لو، جس نے 2 بیٹیاں پائی اور صحیح پرورش کر کے اچھے چوکھٹ تک بھیجنے میں کامیاب ہو گیا، کل جنت میں مجھ سے ایسے قریب ہوگا جیسے 2 انگلیاں۔ جس نے 2 بیٹیاں پائی اور صحیح پرورش کر کے صحیح چوکھٹ تک بھیجنے میں کامیاب ہو گیا، کل جنت میں مجھ سے ایسے قریب ہوگا جیسے 2 انگلیاں۔ اور نبی نے ارشاد فرمایا، خبردار ان بیٹیوں کو حقیر نہ سمجھنا، ان بیٹیوں کو کبھی حقیر نہ سمجھنا، بلکہ ان کی اچھی پرورش کر کے اچھے چوکھٹ تک اگر تم بھیجنے میں کامیاب ہو گئے تو یہی بیٹیوں کے گود ہے جہاں سے نبیوں نے کھیل کر کے اپنی زندگی کو پروان چڑھایا ہے، یہی بیٹیوں کے گود ہے جہاں سے غوث و کتب ابدال نے آنکھیں کھولی ہے، یہی بیٹیوں کے گود ہے جہاں سے اچھی نسلوں نے اٹھ کر کے قوم کی تقدیریں بدلی ہے اور دنیا میں انقلابی پیغامات کو عام کیا ہے۔ اب مکہ والے آپس میں چیوی گوئیاں تو کر رہے ہیں، لیکن حیبت ایسی ہے، جلال ایسا ہے کہ نبی تک جانے کے لیے کسی کی ہمت نہیں، کوئی ہمت نہیں کر پا رہا ہے کہ جا کر نبی سے گفتگو کے آخر آپ نے ہم لوگوں کے قانون کے خلاف کیوں عمل کیا، آپ نے 2 بیٹیوں کو کیوں پال لیا۔ مصطفیٰ کریم نے یہ تمام تر فضیلتیں بیان کی، مکہ والے خاموش ہیں، ابھی تک کسی میں ہمت نہیں کہ گفتگو کر سکے، لیکن اچانک کسی نے انہی میں کہا کہ اب رہن دو بھائی، بات کیا کرو گے، 2 بیٹیاں پال لی ہے تو پال لینے دو، بیٹا جب نہیں پیدا ہوا تو کیا کرو، لیکن تیسری بیٹی تو ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ یہ پال لے، تیسرا اگر بیٹا ہوا تو پھر ٹھیک ہے، پورا مکہ خوشی میں ناچے گا، لیکن اگر بیٹی پیدا ہوئی تو یہ خود اپنے ہاتھوں سے کلا کھوڑ دیں گے، 3 دماد کون بنائے گا، 3 بیٹیوں کو ایک گھر میں کون برداشت کرے گا، کیونکہ اس پاپی سماج میں ایسے پاپی لوگ موجود تھے جو اپنے ہاتھوں سے 10 بیٹیوں کو زندہ دفن کر کے قوم میں تمغہ حاصل کر چکے تھے، اونچی پگڑی پا چکے تھے، اور قوم میں سب سے زیادہ عزت اس جہالت کے دور میں اسی کو دی جاتی تھی جس نے معاذ اللہ سب سے زیادہ بیٹیوں کو دفن کیا ہوتا، اسی کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا۔ کوئی کہتا کہ ہم نے 1 بیٹی مار دی ہے تو کہا جاتا کہ ارے ہے تو بہت بڑا کام نہیں کیا ہو، دوسرا کہتا کہ ہم نے 3 بیٹی ماری ہے تو کہا ہاں کچھ کام ٹھیک ہوا ہے، اور پڑھ کے کہتا کہ میں نے تو 8 بیٹی مار دی تو کہا ادھر آؤ گلے لگ جاؤ، کسی نے کہا ہم نے 10 بیٹی مار دی، کہا لاؤ رے پگڑی صافہ باندھو کوکڑی پہ، قوم میں اعلان کر دو یہی تو سرداری کے لائق ہے۔ ایسی گھناؤنی حرکتیں قوم میں چل رہی تھی، جنم لے رہی تھی۔ اب یہ تھا
تیسری بیٹی کو یہ پال نہیں سکتے ہیں، مجبوراً مار دیں گے، نہیں تو پھر ان کے خلاف ایکشن لیا جائے گا۔ یہ ساری اسکیمیں چل رہی تھی، لیکن رب نے کرم فرمایا اپنے محبوب کے گھر میں، اس آنگن میں حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ کے گود میں ایک تیسری بیٹی نے آنکھیں کھولی، بیٹی کی کلکاریاں گونجی، پیغمبر تشریف لائے، بیٹی کو گود میں اٹھایا، نبی نے پیشانی کو بوسہ دیا، کلیجے سے لگایا۔ مکہ والوں میں انتظار ہے کہ دفن کیا جائے گا، لیکن نبی نے اعلان فرمایا، مکہ والوں کان کھول کر کے سن لو، تو بیٹیاں ان کی عزتیں اپنی جگہ پر ہے، رہا تیسری اور چھوٹی بیٹی تو کان کھول کر کے سن لو، فاطمہ تو بضعۃ منی، میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ ارشاد فرمایا فاطمہ تو سیدہ عالمہا، میری بیٹی کائنات کے عورتوں کی سردار ہے، میری بیٹی کائنات کے عورتوں کی سردار ہے۔ ارشاد فرمایا جنتی عورتوں کی سردار ہے، کائنات کے عورتوں کی سردار ہے، اور ارشاد فرمایا میری بیٹی جنتی حوروں میں سے ایک حور ہے۔ مصطفیٰ کریم نے دو بیٹیوں کو جو مقام عطا فرمایا وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کو نبی نے وہ عزت کا مرتبہ، وہ وقار عطا فرمایا کہ جب ننھی عمر میں سیدہ چل کر کے آتی، مصطفیٰ جان رحمت اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے اور بیٹی کے آنے کا استقبال فرماتے، اپنی چادر مبارکہ خالی کر دیتے، بیٹی کے ہاتھ کو، ننھے ہاتھوں کو نبی اپنے لبوں سے چوم لیتے تھے، پیشانی کو بوسہ دیتے اور اپنی چادر پہ بغل میں بٹھاتے۔ میرے سرکار اس قدر آپ نے پرورش کی، ننھی عمر ہے۔ ایک دن حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سرکار کی بارگاہ میں عرضی لگائی، میرے مسیحا، میرے آقا، میرا مرض بڑھتا جا رہا ہے، لگتا ہے اسی مرض میں میرا انتقال ہو جائے گا، دنیا چھوڑ کر چلی جاؤں گی، آج رات لگتا ہے میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گی۔ سیدہ کے آنکھوں میں آنسو ہیں، ننھی عمر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، ان کے ننھے ہاتھوں کو سرکار کے ہاتھوں میں حضرت سیدہ خدیجہ نے دیا اور ہاتھ چھوڑ کر عرضی لگائی، میرے سرتاج، میرے شوہر نامدار، میرے آقا، میرے مسیحا، میں دنیا چھوڑ کر جا رہی ہوں، آج کے بعد اس بیٹی کے لیے آپ ماں کے بھی مقام پر ہیں، باپ کے مقام پر بھی ہیں، میری بیٹی کو کوئی تکلیف نہ ہونے پائے، میری بیٹی کو کوئی درد نہ پہنچنے پائے، میری بیٹی کا خیال رکھنا آج کے بعد آپ ہی سب کچھ ہے میرے آقا۔ وہاں سے لے کر کے بیٹی کی پرورش میرے سرکار نے فرمائی، اور جب سیدہ کو رخصت کرنا ہوا، حضرت شیر خدا سے جب آپ کے نکاح ہو گیا تو حضرت سیدہ دلہن کے جوڑے میں ملبوس ہو کر کے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، باپ کے کندھوں پر بیٹی نے سر رکھ کر کے آنسو بہائے، میرے آقا کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، ارشاد فرمایا میری بیٹی فاطمہ، فکر نہ کرنا، غم نہ کرنا، میں نے ایسے کے ساتھ تیرا رشتہ کیا ہے، تیرا نکاح کیا ہے جو اس روئے زمین پر سب سے بہتر ہے، اور یہ رشتہ پہلے میں نہیں بلکہ میرے رب نے انتخاب فرمایا ہے۔ شیطان جو ہے مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے ساتھ پہلے رب نے وہ رشتہ چنا ہے، بعد میں تیرے باپ نے اس پر عمل کیا ہے۔ تو ایک بیٹی کو پال کر کے جبکہ ماں بچپن میں رخصت ہو گئی، لیکن باپ نے اس بیٹی کو پرورش دے کر کے دنیا میں ایک مثال قائم کر دی کہ اس بیٹی کو مصطفیٰ نے پالا تھا، ماں کی عدم موجودگی میں اس بیٹی کے تقوی کا جواب پوری دنیا میں نہیں، طہارت کا جواب پوری دنیا میں نہیں، پردے کا جواب پوری دنیا میں نہیں، نظافت کا جواب پوری دنیا میں نہیں، ستھرائی کا جواب پوری دنیا میں نہیں، وقار کا جواب پوری دنیا میں نہیں، اور مرتبے کا بھی جواب پوری دنیا میں نہیں، رتبے کا جواب پوری دنیا میں نہیں۔ یعنی پرورش دے کر امت کو نبی نے یہ سبق دے دیا
دیا کہ وہ بیٹیوں کو پالنے والوں دنیا تانا دیتی رہے، بیٹیوں کے لیے دنیا تمہیں کچھ بھی کہے سن لینا، لیکن ایک جواب قیامت تک میرے امتیوں یاد رکھنا، جب کوئی کہے بیٹی تو یہ کہنا نادان بیٹی کو گری نگاہ سے نہ دیکھنا، بیٹی کو پالنا کسی دنیا دار کی سنت نہیں، احمد مختار کی سنت ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی مقدس سنت ہے، بیٹی کو پرورش دینا اور پالنا یہ نبی کی مقدس سنت ہے۔ جنہوں نے اس سنت کو زندہ کیا انہوں نے گویا مصطفیٰ جان رحمت کو خوش کر دیا۔ اپنے آنگنوں کی زینت بناؤ، اپنے گھروں میں ایسی چیزوں کے لیے کبھی بھی چہرہ نہ لٹکانا کہ بعد اللہ بیوی آئی پہلا بچے کی صورت میں بیٹی ہو گئی تو آپ نے تانا دینا شروع کر دیا، ساس سسر نے اپنی شیطانی چہرے کو سامنے کر دیا اور کہا کہ ہم جانتے تھے معاملہ ایسے گڑبڑ ہوگا، کہاں پاپا نے بھاگن اٹھا لایا ہو، ہمارا پورا سب بیکار کر دیا۔ کسی نے کہا ابا بولا لانے چپا کرو تو کا داغ دی بولا داغ دے لڑکی پیدا ہوئی ہے، خبردار کونوں مسکالو نہ کی ہو، ہمارا عزت برباد کر دیا۔ شوہر اندر ہو کے کان بھر رہا ہے، کہا دوسری بیٹی اگر بھئی تو طلاق ہے سمجھو۔ اب وہ بیچاری رو رہی ہے، افسوس کر رہی ہے کہ میری کون سی غلطی ہو گئی، میرا کون سا قصور ہے، میں ان چیزوں کو بناتی ہوں، آخر یہ لوگ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا قرآن میں، میرے بندو میں مرد و عورت بناتا ہوں، میں پیدا کرنے والا ہوں، لا تقتلوا اولادکم من خشیۃ املاق، اپنے بچوں کو قریبی اور مخلصی کے ڈر سے قتل نہ کرنا، ہم انہیں روزی دیتے ہیں، فکر تم کیوں کرتے ہو؟ جن کو ہم نے بھیجا ہے رشتے بھی ان کے ہم ہی بناتے ہیں، تم کبھی تنگ نظری کے شکار نہ ہونا۔ تو ایسے بہت سارے جو ہے ایسے قصے سننے میں آتے ہیں، ایسی کہانیاں نگاہوں کے سامنے آتی ہے کہ بعد اللہ انہوں نے صرف بیٹی ہونے کی بنیاد پر عورت کو طلاق دے دیا، صرف بیٹی ہونے کی بنیاد پر انہوں نے رشتے توڑ دیے۔ ایسی حرکتیں کبھی نہیں ہونی چاہیے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا سنو، صرف فخر بیٹوں پر اس لیے کرتے ہو کہ تمہاری نسل تم صدیقی ہو تو صدیقی کی نسل تمہارے بیٹے سے آگے بڑھ جائے گی، تم شیخ ہو تمہاری نسل بیٹے سے آگے بڑھ جائے گی، تم کوئی بھی برادری کے ہو تمہاری نسل بیٹے سے آگے بڑھ جائے گی۔ سنو، ایک دنیا میں جو فطرتاً قانون ہے کہ نسلیں بیٹوں سے بڑھا کرتی ہے، اس فطرت کو چینج کر کے میں ایک الگ اعلان کیے دیتا ہوں، میری نسل میری بیٹی سے چلے گی، نبیوں کے امام کی نسل بیٹی سے، خاتم النبیین کی نسل بیٹی سے، ان کی اولاد بیٹی سے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے بیٹی سے نسل چلنے کا اعلان فرمایا، اور آج تک پوری دنیا میں اگر سادات کی تعداد موجود ہے، سید آل رسول کہیں دکھتے ہیں تو وہ کثرت سے جو بھی جہاں بھی عزت و اکرام اور نعرے بلندیوں کے لگتے ہیں وہ ساری نسل فاطمہ الزہرا کی گود سے ہے، خاتون جنت کی گود سے ہے۔ اس لیے اعلان فرمایا کہ بیٹیوں سے نسل کو بڑھانا یہ پیغمبر کے نسل بڑھنے کی یعنی تمہارے نبی کی سنت ہے، کبھی ان کو حقیر نہ جاننا۔ تو نکاح کو اہمیت دنیا میں دین اسلام نے دیا، شادی کو اہمیت دنیا میں دین اسلام نے دیا، رشتوں کو اہمیت دنیا میں دین اسلام نے دیا۔ نہیں تو چند روپیوں میں عورتیں خریدی جاتی تھی اور چند دن رکھ کر کے پھر یا تو تہخانوں میں انہیں مرنے کے لیے چھوڑا جاتا تھا یا تو پھر انہیں گلی کوچوں میں بھٹکتا چھوڑ دیا جاتا تھا۔ 360 کی تعداد میں رکھیر رکھنے والوں کی داستانیں نواب واجد جیسے منحوس لوگوں کا بھی ذکر آج تک ہو رہا ہے، جنہوں نے عورت کو صرف ایک شکار سمجھا، عورت کو صرف ایک ہوس کی آگ بجھانے کا ذریعہ سمجھا۔ لیکن اسلام 1400 سال سے ان منحوس لوگوں کے بنائے ہوئے منحوس قانون کو قدموں تلے رونتے ہوئے یہ اعلان کرتا آ رہا ہے، تو نے اسے انسان بھی نہیں مانا، میں نے تو عورت کے قدموں میں جنت تک چھپا ڈالی۔ سبحان اللہ، ایک لوگ کہیں بولا تھے بڑے لوگ ہیں، توڑے بولا کرو، توڑے بولا کرو، دیکھو مولانا کو سبحان اللہ